السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدانا أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومعارفهم وولايتهم وعنايتهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. علماء اعلام، علماء اعلام مراجع نظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے اگلے سال سے پہلے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ایک کے بھائی کا آپریشن ہوا ہے دل کا، ایک آنکھ کا آپریشن ہے، اور ایک چاند بیٹا ہاسپٹل میں اس وقت، اور جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ جناب زہرا کے صدقے میں ان سب کی شفا یابی کے لیے، مخصوصاً شاہد نوحہ خان، معروف نوحہ خان شاہد بلتستانی غالباً، جن پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے کراچی میں، اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے، اور ہنگو میں مجلس اعظام مسجد میں جہاں پہ کل خودکش دھماکہ ہوا، اس میں تقریباً 40 کے قریب مومنین شہید ہوئے ہیں اور 50 کے قریب مومنین زخمی ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور حجت حق ولی حق کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مجالس اعضاء کی مقبولیت کے لیے، اشکوں کو رومال زہرا میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔
افضان محترم، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ آج مجھے حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو اس زمانے میں بڑا اٹیک ہوا تھا مومنین پہ، ان کے زمانے میں مجھے تاریخ یاد نہیں ہے۔ والد بزرگوار نے ایک جملہ بتایا تھا، جب شیعوں کو قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم سب کو مار دو، لیکن یاد رکھو خدا کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ بھی کسی عام سے نہیں، کرنے والی وہ زبان ہے جو ما ینطق کی مہر لگی ہوئی ہے، اور وعدہ کیا ہے جناب سیدہ سے، اے فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرتا رہے گا کہ جو تیرے حسین پہ ماتم کرے گی، ہم سب چلے جائیں پھر ایک قوم ہوگی جو یا حسین کرے گی، سب کو ختم کر دو، ہماری دیواروں سے یا حسین کی آوازیں آئیں، یہ غم حسین نہیں مٹ سکتا۔ اس وقت دنیا تعجب میں ہے کہ سب سے زیادہ ترقی کرنے والا مذہب شیعہ ہے۔ اتنی ترقی پہ اس وقت کوئی مذہب نہیں جتنا ترقی پہ مذہب شیعہ ہے۔ ایک ایک کر کے نہیں، دو دو کر کے نہیں، تین تین کر کے نہیں، لشکر کے لشکر شیعہ مذہب سے متصل ہو رہے ہیں، اور یہ آل محمد کا دروازہ ہے، کسی غیر کا دروازہ نہیں۔ مصر میں سب سے زیادہ تیزی ہے مذہب اہل بیت قبول کرنے والوں میں۔ بی بی نفیسہ خاتون کے حرم میں جب نماز ہوا کرتی تھی آج سے 2-3 سال پہلے، تو 250-300 کا مجمع ہوتا تھا۔ اس وقت جب بی بی نفیسہ کے حرم میں نماز ہوتی ہے تو 2.5 سے 3 لاکھ آدمی نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، یمن میں، سعودیہ میں، ہر طرف جس کو دیکھو مذہب اہل بیت کی طرف رواں دواں ہے۔ ظاہر ہے ضمانت بھی اسی مذہب میں ہے۔ ضمانت دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کیا وہ اس اتھارٹی کا مالک ہے یا نہیں۔ بہت تیزی سے مذہب شیعت کی طرف رجحان ہے۔ پیغمبر نے تو کہا تھا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ آج تحفہ دینے لگا ہوں، صدر میں دے چکا ہوں، لیکن یہ آپ کے لیے باقی تھا جو میں یہاں دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کا فرمان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، منہم فرقۃ ناجیہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ امام رضا کی عطا سے ایک تحقیق سامنے آئی ہے جو اس میں مقدس امیر المومنین زبر اور بینات ابجد کی روشنی میں میں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ جو پیغمبر فرماتے ہیں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ فرقہ ایک فرقے کو کہتے ہیں، فے کے بنتے ہیں 80، رے کے بنتے ہیں 200، کتنے ہوئے؟ قاف کے بنتے ہیں 100، کتنے ہوئے؟ ہے کے بنتے ہیں 5، کتنے؟ 385۔ ایک فرقہ، اور یہ ابجد وہ ہے کہ جس کو ہم نہیں بلکہ تمام فرقے اسلامی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے جملے ہیں۔ تو توجہ فرما رہے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کے عدد بنتے ہیں 385، شین کے 300، یہ کے 10 کتنے ہوئے؟ آئین کے 70 کتنے ہوئے؟
ہے کے 5 کتنے ہوئے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا 385 اور شیعہ 385. ابجد بھی کہہ رہی ہے علی والے ہی ناجی ہیں. حدیث بھی کہہ رہی ہے نجات ہے ہی علی والوں کے لیے. ابجد بھی کہہ رہی ہے علی والے نجات یافتہ ہے. عزیزو بغداد سے ایک قافلہ روانہ ہوا، بلکہ یوں کہہ دوں آپ سے، بغداد کے ایک شخص نے مولا علی کو خواب میں دیکھا. ناز کریں اپنے پہ کہ آپ کے دل میں آل محمد کی محبت ہے. ناز کریں، یہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ تو مولا نے بھی کہا تھا. ایک شخص آیا نا مولا کی خدمت میں، کہتا مولا میں فقیر ہوں. تو سرکار نے کہا کیوں ایسے بات کرتا ہے، تجھ سے بڑا تو امیر کوئی ہے ہی نہیں. تو مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہوں. کہا نہیں، تجھ سے بڑا امیر کون ہوگا؟ کہ تیرے پاس ایسا خزانہ ہے، تجھے دنیا کے خزانے دے دیجئے تو وہ نہیں دے گا. کہ مولا میرے پاس واللہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا کہتے تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے، پوری دنیا تجھے دے دی جائے تو وہ نہیں دے گا. کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو سرکار نے کہا تیرے پاس ہم اہل بیت کی مودت نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ہے. کہا اگر تجھے پوری دنیا دے دی جائے تو ہم اہل بیت سے ہاتھ اٹھا لے گا؟ کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا. تو مولا نے کہا تجھ سے بڑا امیر کون ہوگا؟ غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں. الحمدللہ بڑے امیر ہیں، یہ دولت نہیں چھوڑ سکتے. ادھر پیسہ انسان کے پاس آیا، ادھر علی سے روگردان ہوا یا مولا پہ اعتراض کیا، سمجھ لے فقیر ہو گیا. جو علی کا چاہنے والا مولا کے فضائل پہ شک کرے، سمجھ لے اب یہ فقیر ہے. امیر وہی ہے جس کو امیر کا ذکر اچھا لگے. جس کو امیر کا ذکر اچھا نہیں لگتا تو کیا اچھا ہوگا، تو کیا امیر ہوگا. اور یہ یاد رکھیں مولا کی تعریف کرنا مجبوری ہے. آج ٹی وی چینلوں پہ آپ دیکھتے ہیں ہر طرف مولا کی تعریف ہو رہی ہے. مولا کی تعریف کرنا مجبوری ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، انگوٹھی سونے کی ہو تو کسی سے پوچھیں بھائی یہ کیا ہے، کہے گا سونا ہے. یہ کیا ہے؟ سونا ہے. آپ بتائیں، سونا ہے. دو آدمیوں سے احتمال قوی ہے وہ یہ کہیں سونا نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ اس کو علم نہیں سونے کی دھات کیا ہے. دوسرا وہ جس کے دل میں سونے کی دشمنی ہو. تو علی تو سونا ہے. سونے کی تعریف کرنا یہ ضامن نجات نہیں ہے. اور علی ایسا سونا ہے جس کا خریدار اللہ ہے. اس سونے کے سونے کا خریدار اللہ ہے. تو یہ تعریف کرنا ضامن نجات نہیں ہے.
مقرن بولایت ہی، ولایت کا اقرار کر کے تعریف کرنا ضامن نجات ہے۔ عزیزو، قافلہ اس شخص نے خواب میں دیکھا بغداد کے مولا علی کو، فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس سے جا کر سوال کر۔ اٹھا آ کے، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا ہاتھ کن سے متمسک ہے۔ آیا اور آ کے جب پہنچا شہر کے باہر تو دیکھا واقعاً قافلہ آ رہا ہے، تو جو قافلے کو دیکھا تو کہتے مفتی اعظم کہاں ہے؟ کہا جی مفتی اعظم کا یہ اونٹ ہے، ہمارے محمل لگے ہوئے، محمل میں بیٹھے ہیں اور پردے لگے ہوئے ریشمی، تشریف فرما ہے۔ کہا جی مفتی اعظم میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اب پوچھو، میں تسبیح کر رہا تھا۔ کہا جی رسول کا یہ فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 385 ذہن میں رکھیے گا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا میری امت۔ ہاں بلکہ یوں کہہ دوں کہ سوال کیا کہ یہ بتائیں پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان کی امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ کہا جی بچوں والا سوال کر لیا، میرا وقت ضائع کیا، جی آپ بتا دیں۔ کہا جی رسول کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کہا جی اچھا یہ بتائیں کتنے فرقے جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں؟ کہا جی پھر بچوں والا سوال کیا، 72 فرقے جہنم کی طرف، ایک فرقہ جنت کی طرف، ایک فرقہ جنت کی طرف۔ تو اب انہوں نے کہا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ کہا حضور ایک سوال کا جواب دے دیں میں جا رہا۔ کہا جی کیا سوال ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیں آل محمد کس فرقے کے ساتھ ہوں گے؟ کہا جی مجھے مجھے یہ بتائیں آل محمد کس فرقے کے ساتھ ہوں گی؟ یہ جملہ کہنا تھا، وہ 80-85 سال کا مفتی جو ہے اونٹ سے کود کے نیچے آ گیا، کہتا مجھے یہ بتا تجھے یہ سوال بتایا کس نے ہے؟ تو اس میں ایک جملہ کا مفتی صاحب جس میں 2 جوانوں کے سردار ہو، ایک جنت کا بانٹنے والا ہو، ایک خواتین کی سردار ہو، اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور کائنات میں فقط ایک ہی مذہب ہے شیعہ جن کا ہاتھ دامن اہل بیت سے متمسک ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو خوش رکھے، سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ مجھے یہ جملہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن عزیزان محترم چونکہ میں یہیں سے ماحول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فوراً مومنین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور میں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں میں جاری رکھوں بیان کو کہ نہ، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، عقل اور عقلانیت کے موضوع پہ 4تھی مجلس ہے، اور عقلانیت مذہب شیعہ عقیدت نہیں بلکہ عقل ہے۔ ہم عقیدت کی بنا پہ مولا کو نہیں مانتے، عقل کی بنا پہ مانتے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز پہ عقل حکم کرتی ہے اسی پہ شرع حکم کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے جھوٹ برا ہے، شرع کہتی ہے جھوٹ برا ہے۔ عقل کہتی ہے چوری نہ کرو، شرع کہتی ہے چوری نہ کرو۔ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ویسے چور، اور روایت میں کچھ کو کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے چور ہوتے ہیں۔ تو نماز کے چور کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں جماعت شروع ہونے میں کہ جب رکوع میں جائیں گے تو پھر آ جائیں گے، انتظار میں کھڑے رہتے ہیں نماز شروع ہو جائے
رکوع میں جائیں سورہ الحمد کی بچت ہو جائے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سورہ الحمد میں جو بسم اللہ ہے یہ کس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے ہر کام سے پہلے کہا جاتا ہے بسم اللہ کہیں, کھانا کھائیں بسم اللہ, نماز پڑھیں بسم اللہ, میرے گھر پہ آئے بسم اللہ. بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور کہہ دیں تو اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ یا علی مدد کا انکار کریں گے تو میں ان کو ایسے پڑھوا دوں گا. یا علی مدد کو نہیں مانے گا بسم اللہ کو پڑھے گا, حدیث قصہ کو نہیں مانے گا آئے تطہیر کو پڑھے گا, انگوٹھی کے واقعے کو نہیں مانے گا آئے ولایت کو پڑھے گا, غدیر کو نہیں مانے گا آئے بلک کو پڑھے گا. تو اللہ نے اس حوالے سے بیان کیا. اور عقل حکم کرتی ہے والدین کا احترام کرنا, شرع بھی کہتی ہے احترام کرنا. عقل کہتی ہے کسی کو اذیت نہ دو, شرع بھی کہتی ہے اذیت نہ دو. کوئی حکم شرع کا عقل کے خلاف نہیں. عقل کہتی ہے اس کو مانو, اس کو اپنا نہ بناؤ کہ جس کو جانوروں کی طرح صرف ایک ہی زبان آتی ہے. عقل کہتی ہے اس کو مانو کہ جو کائنات کی ہر زبان, اس لیے کہ وہ فقط انسانوں کا امام نہیں, وہ حیوانات کا بھی امام ہے, وہ جنات کا بھی امام ہے, وہ پرندوں کا بھی امام ہے, وہ مچھلیوں کا بھی امام. عقل کہتی ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. معصوم فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں, فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں. اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک آپ کو بڑا اہم نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اللہ نے عبادات کو واجب قرار دیا. دنیا انگریز اس کو ورزش کہتے ہیں. یاد رکھیں جو شخص نماز کا پابند ہے, بڑی اہم بات کہنے لگا, اس کے گردوں پہ اثر نہیں پڑے گا کبھی بھی. کیونکہ جب انسان, اسی لیے معصوم کا فرمان ہے رکوع کو طلا نہیں کرو, کیونکہ رکوع کے ٹائم جو ہے گردوں کی فعالیت تیز ہو جاتی ہے. جتنے مراجع تقلید گزرے ہیں ہمارے یہاں ہیں, کوئی بھی گردے کے مرض میں لاحق ہو کے نہیں گیا. 95 سال کی عمر میں, 100 سال کی عمر میں, 105 سال کی عمر میں. تو یہ کثرت سے نماز پڑھنا گردوں کی فعالیت کو بہتر کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ ہر عبادت میں ایک راز چھپا ہوا ہے کہ جس کو انسان نہیں سمجھتا. گردوں کی فعالیت کے لیے روزہ رکھنا دل کے لیے انتہائی مفید ہے. اب یہ جو روزہ نہیں رکھتے تو دل کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. بے انتہا ضروری ہے روزے کا رکھنا. دیکھیں گاڑی جو ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں گاڑی چل رہی ہے تو اس کا وہ جو گریس وغیرہ وہ یا موبائل چینج کیا جاتا ہے, ہوتا ہے نا. تو یہ روزہ جو ہے یہ وہی پوری صفائی ہے بدن کی. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے, دیکھیں عقل کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے بدن کو صحیح رکھے. عقل یہ کہتی ہے, اور اسلام دین عقل ہے. مثلا دانت ہے, میدا صحیح ہے, دانت بالکل صحیح ہے. اب میدا خراب ہوا, اللہ نے کہا کہ بھائی اس کے لیے مناسب نہیں ہے دانت, ایسا کرو اس نے پرہیز نہیں کرنی, گوشت ووشت یہ کھاتا رہے گا, ایسا کرو اس کے دانت لے لو. اب اس کے جو دانت اتارے گئے, اس نے کہا اچھا میں نکلی لگا لوں گا, کھانا میں نے پھر بھی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اب دانتوں کا اتنا دلیل ہے کہ اب میدے میں اتنی صلاحیت نہیں. تو یہ ایسا ایسا ایک ایک چیز جو ہے انسان کے لیے درس ہے کہ جس کو انسان نہیں سمجھتا. عزیزان محترم, اللہ نے
میں جیسے عرض کر رہا تھا گزشتہ سے پیوستہ، واجب الوجود بالذات نے جمادات کو خلق کیا، نباتات کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا۔ حیوانات کی خلقت میں جمادات پہ بحث ہو چکی ہے، نباتات پہ ہو چکی ہے، حیوانات پہ بحث ہے کہ اللہ نے حیوانات کو خلق کیا۔ جب حیوانات کو خلق کیا، ان کے جوڑے بنائے، ان کو مختلف شعائر میں، مختلف قبائل میں قرار دیا۔ سب انسان ہیں۔ اب انسانیت کے لحاظ سے کچھ حیوان ہو کے انسانیت کا روپ رکھتے ہیں، کچھ حیوان ہو کے انسانیت کا روپ رکھتے ہیں، کچھ انسان ہو کے جانور اس کو اپنی پارٹی میں آنے نہیں دیتے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ حضرت یوسف پہ الزام، حضرت یوسف کے قتل کا الزام لگا تھا، کن پہ؟ بھیڑیوں پہ لگا تھا نا کہ قتل کیا۔ ایک بھیڑیے کو علم ہوا، اس نے جا کے شہر میں، جنگل میں جا کے اعلان کیا، وہ بدبختو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم پہ ایک نبی کے قتل کا الزام لگ گیا، الزام لگ گیا نبی کے قتل کا۔ ملتا تمام بھیڑیوں نے جنگل چھوڑ دیا، حضرت یعقوب کے گھر کو گھیرے میں لیا، اور گھیرے میں لینے کے بعد حضرت یعقوب سے کہتے ہیں ان لحوم الانبیاء علی السباع حرام، کہ انبیاء کا گوشت ہم جانوروں پہ حرام ہے۔ جانوروں پہ انبیاء کا گوشت حرام ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان لحوم شیعتنا علی السباع حرام، ہمارے شیعوں کا گوشت بھی جانوروں پہ حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھیرے میں لیا، کہا اے یعقوب نبی ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تم نے قتل نہیں کیا، تم کوئی انسان ہو؟ تم کوئی انسان ہو؟ تم تو جانور ہو، تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟ تو کہا جی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کہا جی ہمیں لکھ کے دے، ہمیں لکھ کے دے۔ تو حضرت یعقوب نے لکھ کے دیا کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ وہ آج تک بھیڑیوں کے پاس بطور امانت ہے، کہتے ہیں ہم قیامت کے دن دکھائیں گے۔ خدایا ہم پہ غلط الزام لگا، یہ ہے بھیڑی۔ اب انسان دیکھ لیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو انسان کے شر سے بچا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جو انسان کے شر سے بچا ہو، کوئی معصوم ایسا نہیں جس کو انسان نے اذیت نہ دی ہو۔ انسان اگر بڑھ جائے تو فرشتے اس پہ رش کرتے ہیں، اور اگر گر جائے تو جانور اپنی فیلڈ میں اس کو آنے نہیں دیتے۔ یہ انسان ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ نہیں کہتی پیسہ جمع کرو، عقل کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے، یہ عقل ہے۔ تو مولا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ بڑی شیطانیاں کرتے کہ وہ عقل نہیں ہے، وہ شیطنت ہے۔ عقل اس چیز کا نام ہے جس سے معصوم راضی ہو جائے۔ اگر معصوم راضی نہیں، بے عقل ہے، بے وقوف۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے آقا کو راضی کر دے۔ معصوم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ قال اقبل فاقبل۔ توجہ فرمائیے گا، بڑا اہم جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اقبل فاقبل، ادبر فادبر۔ اللہ نے عقل کو خلق کیا، اس سے کہا آ جا، عقل آ گئی۔ پھر اس سے کہا ادبر، پیچھے چلی جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ یہ کیا اشارہ ہے کہ جو اطاعت کرے وہ عقل ہے،
جس چیز جہاں اللہ جانے کا حکم دے جو وہاں جائے وہ عقل ہے، جہاں سے منع کرے وہاں رک جائے یہ عقل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ثم خلق اللہ الجہل، پھر اللہ نے جہل کو، جہالت کو خلق کیا، اس سے کہا اقبل آ جا، وہ نہیں آئی۔ اس سے کہا ادبر پیچھے چلی جا، وہ پیچھے چلی گئی۔ اب مرکز عقل دیکھ لیجئے اور مرکز جہل دیکھ لیجئے، جو رسالت میں آپ کے ساتھ آگے بھی رہے پیچھے بھی رہے وہ مرکز عقل ہے، اور جو رسول بلاتا رہے وہ نہ آئے وہ مرکز جہل ہے۔ اللہ نے عقل کو خلق بلاتا رہے نہ آئے مرکز جہل ہے۔ اب عقل کو اللہ نے خلق کیا، عقل تخلیق ہوئی، پھر اللہ نے عقل کو، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ نے عقل کو خلق کیا، اس کو 75 نعمتیں عطا کی، عقل کو 75 نعمتیں عطا کی۔ جہل نے کہا اللہ مجھے کیا دے گا، میرا بھی تو ہی خالق ہے۔ جہل نے کہا مجھے کیا دے گا، میرا بھی تو ہی خالق ہے۔ تو اللہ نے کہا تجھے بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ تقسیم ایسے شروع ہوئی، علم عقل کے حصے میں آیا، جہالت جہل کے حصے میں آئی، تقوی علم کے حصے میں آیا، بے غیرتی جہل کے حصے میں آئی، سکون عقل کے حصے میں آیا، بے قراری جہل کے حصے میں آئی۔ تو سکون عقل کے حصے میں، بے قراری جہل کے حصے میں، جو تلواروں کے سائے میں سکون میں نظر آئے، وہ مرکز عقل ہے، اور کوئی ایک چھوٹی جگہ پہ بے سکون نظر آئے۔ تو جو فرما رہے تقسیم ایسے شروع ہوئی، علم عقل کے حصے میں آیا، جہالت جہل کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد سرکار فرما رہے ہیں استقامت عقل کے حصے میں آئی، فرار جہل کے حصے میں، استقامت عقل کے حصے میں آئی، فرار جہل کے حصے میں آیا، بلندی عقل کے حصے میں آئی، پستی جہل کے حصے میں آئی، عزت عقل کے حصے میں آئی، ضلالت جہل کے اس کہاں بیٹھے روحانیت عقل کے حصے میں آئی، ضلالت اور تاریکی جہل کے حصے میں آئی، بلندی عقل کے حصے میں، پستی جہل کے حصے میں۔ اب سرکار فرماتے جا رہے ہیں، خوبیوں کو گنواتے جا رہے ہیں کہ سنتے رہو کیا کیا عقل کو ملا، کیا کیا جہل کو ملا۔ معراج عقل کے حصے میں آئی، معراج عقل کے حصے میں آئی، اور دنیا کی تاریکی جہل کے حصے میں آئی۔ عزیزو یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، صاحب معراج ہے سجدے میں، پشت میں ہے سید الشہداء۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا آخری بندے تک۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، نماز میں ہے رسول اللہ کہ جو صاحب معراج، وہ سجدے میں پشت پہ ہے سید الشہداء، پشت پہ سید الشہداء۔ تو یہ درس دیا جا رہا ہے جب دنیا کی معراج بیٹے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو عرش کی معراج باپ کے معراج۔
بران غریب نواز قبلہ صاحب کے جو فرمان اللہ بھی شعر ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حج بھی رکی رہے، نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حج بھی رکی رہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز۔ دنیا کی معراج مکمل نہیں ہوتی جب تک بیٹا نہ آ جائے، تو عرش کی معراج مکمل نہیں ہوتی جب تک باپ نہ آ جائے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے اسی موقع پہ معراج امام حسین کے حوالے سے ایک جملہ، ایک مسدس کا ایک فکرہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، لیکن چونکہ موقع کی مناسبت ہے تبرکاً عرض کر رہا ہوں۔ بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے سوار، پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا، پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا، کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا۔ معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے رحمت کے پھول سے، معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے رحمت کے پھول سے، اتنی بڑی نماز اور سجدے کے طول سے، معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے رحمت کے پھول سے، اتنی بڑی نماز اور سجدے کے طول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں پڑھ کر رسول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں، جی چاہتا ہے پوچھ لوں پڑھ کر رسول سے، یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے رحمت کے پھول سے، اتنی بڑی نماز اور سجدے کے طول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں پڑھ کر رسول سے، یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ سجدہ خدا کو ہے تو خیالوں میں، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے سوار، فخر کرے تمہارا امام حسین ہے، حسین جیسا امام ہر ایک کو نہیں ملتا، ہمارا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا بھی ہے، توجہ توجہ توجہ، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوا مومنین کو تحفہ، ہمارا امام ہمارا ہے،
دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارا بھی ہے، جو ان کا امام ہے کبھی ہم نے نہیں کہا ہمارا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے بڑوں کی بات تو تھوڑی ہے، ہمارا بچہ نہیں کہتا تمہارا امام میرا امام ہے۔ ہمارا امام کسی ایک کی تاریخ دکھا دو۔ کسی ہمارے بچے کی تاریخ دکھا دو اس نے کہا ہو ہمارا ہی ہے۔ ہم نے اتنا پیارا امام چنا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی اور امام کی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسے امام دیے جن کو مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، جن کی مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، جن کو مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے ذی نہار، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار۔ دیکھا حسین، مولانا بلال کاظمی صاحب کا یہ شعر ہے، لکھنؤ کے ہیں، کہ سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے ذی نہار، لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار۔ دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے سوار، پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا، کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا۔ معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے، رحمت کے پھول سے، اتنی بڑی نماز اور سجدے کے طول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں بڑھ کر رسول سے، یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے، سجدہ خدا کو ہے تو خیالوں میں۔ ہم عادتاً نہیں روتے ذکر حسین سے، عقل کہتی ہے تمہارا باپ مرتا ہے تم روتے ہو، عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے تمہارا بھائی مرتا ہے تم روتے ہو، عقل کہتا ہے تمہاری بہن مر جائے تم روتے ہو، عقل کہتی ہے تمہارا بیٹا مر جائے تم روتے ہو، تو جس کو تم اپنا آقا مانو اس کا گھر اجڑ جائے تو نہ رو۔ ہم عادتاً نہیں روتے، عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے اگر ایک نبی زادہ بچ جائے حضرت اسماعیل کی شکل میں تو اس کا غم قیامت تک منایا جائے گا۔ عقل کہتی اس کی خوشی قیامت تک منائی جائے گی، نبی زیادہ بچ گیا۔ اور اللہ کہہ رہا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، قیامت تک کے لیے وہ دن عید کا دن بنا کہ ایک نبی زیادہ بچ گیا۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے، نبی زیادہ بچ جائے تو بھی خوشی، نبی زیادہ چلا جائے تو بھی خوشی۔ عقل کیا کہتی ہے اگر نبی زیادہ بچ جائے تو خوشی مناؤ، اور نبی زیادہ شہید ہو جائے تو غم مناؤ۔ عقل کہتی ہے نا کہ اگر تمہاری بہن کے سر سے کوئی چادر چھین لے، کیا کہتی ہے کہ اگر تمہاری بہن کے سر سے کوئی چادر چھین لے تمہیں قرار آتا ہے، تمہارا بس چلے تمہارے سامنے آ جائے تم اس کو گولی مار دو، میری بہن کے سر سے چادر اتری۔ عقل کیا کہتی ہے جب اتنا جوش یہاں پہ ہے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر جائے۔
اس بیوی کے سر سے چادر اتر جائے جو اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے شرماتی رہے. اس بیوی کے سر سے چادر اتر جائے. عقل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کی بہن جا رہی ہو، کوئی بے غیرت انسان آپ کے بہن سے بات کرنے لگے تو آپ کا بس کیا کرتا ہے؟ اس کو پیچھے ہٹا دیں. تصور کریں جب یزید نے کہا ہوگا تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے کلام کر، اس ٹائم امام سجاد کا کیا حال ہے؟ حضرت یوں ہی نہیں، امام سجاد نے یہ جملہ کہا تھا شام میں، اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. فرماتے ہیں مجھے شام میں ایسے لایا گیا جیسے ایک حبشی غلام کو لایا جاتا ہے. عزیزو، میں کبھی توضیح نہیں دیتا حبشی غلام لایا کیسے جاتا ہے، نہ میرے بدن میں اتنی طاقت ہے، نہ آپ سن سکیں گے. آپ کو تو ہلکی سے بات کرتا ہوں، مصائب شروع نہیں کرتا، آپ کا یہ حال ہے. میں ایران میں یہی بتا رہا تھا اپنے بزرگان کو کہ رشی بھون میں 2 سال سے چاہ رہا تھا علی اکبر کی شہادت پڑھوں، نہیں پڑھ سکا. اور میں اس دفعہ سوچ کے آیا ہوں اگر مولا نے موقع دیا تو علی اکبر کی شہادت پڑھوں گا، لیکن اللہ جانے سیدہ کی جو منظوری ہوگی وہی ہوگا. تو میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے حبشی غلام کو کیسے لایا جاتا ہے وہ بیان کروں، لیکن امام کا جو اگلا فقرہ ہے وہ سن لے. فرماتے یا لیت امی لم تلدنی الیوم، کاش میں آج کے دن کے لیے اس دنیا میں نہ آیا ہوتا کہ میں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو شرابی کے دربار میں رسم بستہ دیکھتا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اے امام زمانہ، آپ کی غربت پہ ہماری جانیں قربان. ملتا ہے ایک شخص نے، ایک عالم دین نے عمل کیا امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن جانا میرا بدن کانپ رہا ہے، امام زمانہ کا نام آیا ہے، مجلس کی فضا بھی بدل گئی ہے. عالم دین نے مولا کو خواب میں دیکھا، عمل کیا. مولا جب نظر آئے کہا مولا آپ نے ایک جملہ کہا ہے وَلَعَنْدُبَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ میری آنکھوں سے اب آنسو خشک ہو گئے ہیں، میں خون روتا ہوں. مولا یہ بتائیں کیا آپ کو علی اکبر کی مصیبت خون رلاتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا مولا آپ کو قاسم کی لاش کے ٹکڑے خون رلاتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا مولا کیا آپ کو غازی کے بازو خون رلاتے ہیں؟ کہا اگر غازی ہوتے وہ مجھ سے زیادہ روتا. تو مولا کیا آپ کو مولا حسین کی مصیبت خون رلاتی ہے؟ مولا نے پھر وہی جواب دیا. تو مولا یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کے خون کو رکنے نہیں دے رہی؟ تو مولا نے ایک جملہ کہا کجا میری پوپی زینب، کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی بیٹی زینب، کجا یزید سے ہم کلام. انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگتے چلے جائیں جو کوہاٹ میں اس وقت زخمی ہے، جو ہرگو میں زخمی ہے، جو کراچی میں زخمی ہے. سیدہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیزوں میں انتہائی حوصلے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آخر میں بھی انسان ہوں نا.
کئی لوگوں نے کہا ہے کہ قبلہ جب آپ مجلس پڑھا کریں آپ اپنے پہ کنٹرول کر کے پڑھا کریں، یقین جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزو ہم سادات کا تو گھر اجڑ گیا کربلا میں، عزیزو ہم سادات کا گھر اجڑ گیا کربلا کے میدان میں۔ سیدوں کبھی کبھی اگر آپ کا دل چاہ کرے اکیلے میں تو ماں زہرا کہہ کے بلایا کرو، اور یہ جملہ کہا کرو ہے میری ٹوٹی پسلی والی ماں زہرا۔ سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزوں کوفے کے میدان میں میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارہ دے کے وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے حارث کا گھر ہے۔ عزیزوں میں نے بھیڑی تو حارث کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ عزیزوں بچے کمرے میں ہیں، تالا لگا ہوا ہے باہر سے۔ آدھی رات کے ٹائم ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھایا اور کہا کہ بھیا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جی کیا خواب دیکھا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا میں سناتا ہوں، خواب یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، دادا عقیل ہیں، بابا مسلم ہیں، مولا حسین ہیں، فرماتے ہیں مسلم تم تو آگے بیٹوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ آواز ہی پریشان نہ ہو، آج کی رات وہ دونوں میرے مہمان ہیں، آج کی رات وہ دونوں میرے مہمان ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے۔ بھائیوں نے کہا لگتا ہے آج ہماری آخری رات ہے۔ ایک کا 4-5 سال کا سن ہے، ایک کا 6-7 سال کا لگتا ہے آج ہماری آخری رات ہے۔ ایسا کرتے ہیں گلے مل کے ذرا خوب رو لیں۔ ملتا ہے دونوں بھائیوں نے گلے میں بہیں ڈالی اور رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز حارث کے کان میں پہنچی، یہ ملعون سویا ہوا تھا، اٹھا کہتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مومنہ کہتی یہ ساتھ والے کسی گھر سے آ رہی ہے، اور یہ کہا نہیں میرے اپنے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اٹھ کے گیا دروازے پہ، کہتے اس کی چابی کہاں ہے؟ مومنہ نے کہا چابی نہیں ہے۔ اس نے تلوار ماری اور تالا توڑا، اندر گیا تو دیکھا تو چہرے آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ تو اندر جاتے ساتھ ہی کہتا ہے من انتما، تم دونوں کون ہو؟ بچوں نے کہا جان کی امان ہے۔ کہا ہے بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ عزیزو یہ جملہ کہنا تھا، کہتا میں تو پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں بیٹھے ہو۔ حارث ملعون کا کتاب عدد السنا میں لکھا ہے 9 فٹ کا کتھا۔ 9 فٹ کا کتھا اس نے بچوں کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اتنی زور زور سے بچوں کے سر مارے۔ کہ
بچوں کے منہ سے واہ جگتا واہ علیہ کی آوازیں بلند ہوئی. عزیزوں بچوں کو باہر لایا, کھجور کے درخت سے کھڑا کر کے بچوں کو رسی سے باندھ دیا. ساری رات بچے بندھے رہے. مومنہ کہتی ہے حارث رسول نے کہا ہے کہ مہمان کی عزت کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. حارث یہ میرے مہمان ہیں. حارث چھوٹے چھوٹے بچے ان پہ رحم کر. مومنہ نے زیادہ بات کی, تلوار ماری, مومنہ کو قتل کر دیا. صبح اول طلوع فجر کے بعد اس نے بچوں کو کھولا. بچے کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے. بچوں نے کہا ایسا کر تو ہمیں بازار میں بیچ دے, شاید کسی کو نوکر کی ضرورت ہو. بازار میں بیچ دے, شاید کسی کو نوکر چاہیے ہو. نہیں مانا. حارث ایسا کر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا, وہ جو چاہے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. نہیں, میں تمہیں نہیں چھوڑوں. بچے گئے, دریا کے کنارے پہنچا, غلام کو تلوار دی قتل کر. غلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی. نیچے جاتا ہے, اوپر آتا ہے, جب ہلکا سا سانس کھلتا ہے کہتا ہے یا حسین. بیٹے کو تلوار دی, بیٹا مانے آیا. بعض میں ملتا ہے بیٹے کو قتل کر دیا, بعض میں ملتا ہے نہیں کیا. بہرحال اب بچوں کی طرف آگے بڑھا. بچوں سے کہتا ہے کہ میں قتل کرنے آیا ہوں. بچوں نے کہا ایسا کر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. کہا اگر بچاتی ہے تو پڑھ لو. کہا جی وضو نہیں, تیمم کر کے نماز پڑھو. بچوں نے تیمم کیا, نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک جملہ کہا, پروردگارا تو ہمارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کرتے, میری جانیں قربان ہو جائے. نماز تمام ہوئی. حارث نے تلوار کھینچی, بڑے بھائی کے پاس آیا. چھوٹے بھائی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہا, بڑے بھائی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. ملتا ہے 8-10 مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا. کبھی ادھر جائے تو وہ بھائی منت کرے میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کرے. ادھر آئے تو یہ بھائی کہے, ادھر جائے تو وہ بھائی کہے. آخر میں بڑے بھائی نے حارث کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا, حارث پہلے مجھے قتل کر پھر میرے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے جب میں مدینے سے چلا تھا نا, میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. میں برداشت نہیں کر سکتا میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے. ازاداروں ایک مرتبہ تلوار چلی, بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا. ازاداروں لاش کو دریا میں ڈال دیا. ازاداروں دوسری مرتبہ تلوار چلی, چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا. ازاداروں دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی. ازاداروں حارث ملعون نے دونوں بچوں کے سروں کو ایک تھیلے میں ڈالا. ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد میں تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. ازادار ابن زیاد کے پاس جا کے کہتے ہیں ابن زیاد میں تیرے لیے تحفہ لے کے آیا. ابن زیاد کہتا کیسا تحفہ؟ کہتا ابن زیاد بڑا قیمتی تحفہ ہے. ابن زیاد بڑا اہم تحفہ ہے. ابن زیاد ایسا تحفہ تجھے دنیا میں مل نہیں سکتا. کیا تحفہ؟ کا وہ تحفہ جس کو تو ڈھونڈ رہا تھا.
अज़ादारों एक मरतबा उसने मोहम्मद का सर निकाला और फिर ज़ाद इब्राहिम का सर निकाला। अज़ादारों मिलता है इब्न ज़ियाद जैसा बेगैरत इंसान अपने तख्त पे खड़ा हो गया, फिर तख्त पे बैठा, फिर खड़ा हो गया। कहते हारिस तुझे इन बच्चों पे रहम नहीं आया? कहते हारिस तुझे इन बच्चों पे रहम नहीं आया? का बच्चों ने तो मुझसे बड़ी दरख्वास्त की थी हमें बाजार में भेज दे। का तूने क्यों नहीं कहा? का बच्चों ने कहा था इब्न ज़ियाद के पास ले जाकर क्यों नहीं लेके गया? का फिर बच्चों ने कोई दुआ की? का दुआ की कि अल्लाह हमारे और हारिस के दरमियान में फैसला कर दे। का अल्लाह ने फैसला कर दिया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। का कौन है जो इस मलून का सरतन से जुदा करे, उसी मकाम पे जुदा करे जहां इसने जुदा किया था। लेकिन खबरदार इसका नचिस खून बच्चों के खून में न मिले। अज़ादारों एक मोमिन खड़ा हुआ का मैं जाके कत्ल करूंगा। कहते जब वो उस मकाम पे पहुंचा जहां इसने मोहम्मद इब्राहिम को शहीद किया था तो क्या देखा जमीन पे तड़पने के कोई ऐसे निशान थे। तो अज़ादारों कहता है कि मुझे ये बता हारिस तूने बड़ी बेदर्दी से इनको कत्ल किया है। अज़ादारों सरों को दरिया में डाला, अज़ादारों लाशें ऊपर आई, सरों से मुत्तसिल हुई और लाशों ने चलना शुरू किया। अज़ादारों मुसय्यब रहने वाला है, कहता मैं सोया हुआ था आलम ख्वाब में मैंने एक बीबी को देखा जो मुझे आके कहती है मुसय्यब जल्दी से, मुसय्यब जल्दी से मेरे बच्चों की लाशें अरे आ रही है, उनको दफना दे। आए मेरे बच्चे, आए मेरे अल्लाह